بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 11 انگلش میں آج ہم یونٹ 13 اوزیمینڈیس پڑھیں گے۔ اوزیمینڈیس یہ ایک سنٹ ہے جو پرسی شیری نے لکھا ہے۔ یہ سنٹ اس کا تھیم ہے خیال یا موضوع ہے عارضی ہونا، ٹرانزنسی۔ اوزیمینڈیس کا تھیم کیا ہے؟ ٹرانزنسی، عارضی پن۔ یہ دنیا سب کچھ عارضی ہے۔ یہ سنٹ ایک بادشاہ کے بارے میں، اوزیمینڈیس کے بارے میں، جس کا ایک اسٹیچو مجسمہ پایا گیا تھا ڈیزرٹ صحرا میں۔ تو شاعر اس سے متاثر ہو کر اس نے یہ سنٹ لکھا تھا کہ دنیا کی سب کچھ عارضی ہے۔ ایک بادشاہ جو خود کو سب بادشاہوں کا بادشاہ سمجھتا تھا، وہ بھی اس دنیا میں اب نہیں رہا۔ اس کی صرف باقیات، ملبے کے ٹکڑے باقی رہ گئے، باقی سب کچھ دنیا میں ختم ہونے والا ہے۔ باقی لیکن اسکلپٹر جو مجسمہ ساز تھا، جس نے اسٹیچو بنایا تھا، اس کی فن وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ I met a traveler from an antique land. I met، میں ملا، میری ملاقات ہوئی۔ A traveler، ایک مسافر سے، from an antique land، قدیم عرصے، قدیم ملک سے، پرانے زمانے کی ملک سے میں ایک مسافر سے ملا۔ I met، میں ملا، a traveler، ایک مسافر سے، from an antique land۔ antique کا مطلب ہے قدیم، ancient۔ land وطن کو کہتے ہیں، عرض کو کہتے ہیں۔ who said، جس نے کہا، two vast and trunkless legs of stone stand in the desert۔ two vast، دو وسیع، and trunkless، اور گردن کے بغیر، trunkless، گردن کے بغیر، legs of stone، پتھر کے ٹانگے، stand in the desert، صحرا میں کھڑے تھے۔ near them، near them کا مطلب ہے ان کے نزدیک۔ on the sand، ریت پر۔ half sunk a shattered visage lies۔ half sunk، آدھا ڈوبا ہوا۔ half sunk، آدھا ڈوبا ہوا۔ a shattered visage lies، ایک بکھرا ہوا شکل، lies، پڑا تھا۔ half sunk، آدھا ڈوبا ہوا۔ a shattered، shatter mean بکھرا ہوا۔ visage، شکل، صورت کو visage کہتے ہیں، فیس کو بھی کہتے ہیں visage۔ lies، پڑا تھا۔ whose frown، frown کا مطلب ہے scowl، glower، glare۔ بوئی چڑھانا، بوئی، تیوری چڑھانے کو frown کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ غصے کی حالت کو، جس میں ہم فور ہیڈ کے بل بناتے ہیں، اس کو frowning کہتے ہیں۔ and wrinkled lip، اور جریو والے ہونٹ، and sneer of cold command۔ sneer، حقارت آمیز مسکراہٹ کو کہتے ہیں، طنز کو کہتے ہیں sneer۔ جب ہم کسی شخص کو حقارت سے دیکھتے ہیں تو اس کو sneer کہتے ہیں۔ of cold command، cold، سرد، command، حکم کو کہتے ہیں، یعنی توہین آمیز، contemptuous and inhuman tyranny کو cold command کہتے ہیں۔ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یا حقارت کی نظر سے کسی کو حکم دینا۔ tell that، یہ بتاتا ہے، کون ہمیں بتاتا ہے؟ یہ اسٹیچو ہمیں بتاتا ہے، یہ مجسمہ۔ its sculptor will those passions read، کہ اس کا مجسمہ ساز will، اچھی طرح، those passions read، اس نے یہ جذبات پڑھے تھے، which yet survive، جو ابھی زندہ ہے، جو ابھی تک زندہ ہے، which yet survive۔ stamped on these lifeless things، stamped mean مہر لگایا، on these lifeless things، ان بے جان چیزوں پر مہر لگایا۔ the hand that mocked them، the hand، وہ ہاتھ، that mocked them، جس نے اس کا مذاق اڑایا، and the heart that fed، اور وہ دل جس نے اسے کھلایا، fed mean nourish، کھلانا۔ and on the pedestal these words appear، یہ octave ختم ہو گئے، اب sextet شروع ہے۔ یہ ایک سنٹ ہے، تو پہلے 8 لائن کو octave کہتے ہیں اور پھر 6 لائنز کو sextet کہتے ہیں، جس میں دی گئی سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ and on the pedestal these words appear، اور پیڈسٹل مجسمے کی بنیاد کو، بیس کو کہتے ہیں، پلین بیس، سپورٹ کو کہتے ہیں پیڈسٹل۔ these words appear، یہ الفاظ ظاہر ہوتے ہیں، یعنی یہ الفاظ لکھے تھے۔ my name is Ozymandias، میرا نام اوزیمینڈیس ہے۔ یہ اصل میں
फेरो रामसेस द सेकंड के लिए इस्तेमाल हुआ है, फेरो रामसेस द सेकंड। किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ किंग्स। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों को देखो, ये माइटी, ए ताकतवर लोगों। एंड डिस्पेयर और मायूसी, डिस्पेयर मायूसी को फ्रस्ट्रेशन को कहते हैं। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, नथिंग इसके अलावा कुछ बाकी नहीं रहा, इसके अलावा कुछ बचा नहीं रहा। राउंड द डिके ऑफ दैट कलोसल रिक, इस बड़े मलबे के जवाल के गिर्द कुछ भी बाकी नहीं रहा, यानी सिर्फ एक मलबा बाकी रह गया है। कलोसल बड़े को कहते हैं, रिक मलबे को कहते हैं। बाउंडलेस, बाउंडलेस एंडलेस को कहते हैं बेहद, जिसका कोई हद ना हो। एंड बेयर और नंगी, द लोन तन्हा, एंड लेवल सैंड्स और सतही रेत, स्ट्रेच फार अवे बहुत दूर तक पीली हुई, यानी सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही है, बाकी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बाकी जो खुद को बहुत बड़ा बादशाह समझता था उसकी सिर्फ बाकियात, मुजस्सिमे की बाकियात रह गई है और कुछ भी नहीं रह गया है। पर्सी बेशरी ने ये सनेट लिखा है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पर्सी बेशरी 4 अगस्त 1792 को पैदा हुआ था, 1792 में पैदा हुआ था। 8 जुलाई 1822 को वफात हुआ, 1822 में वफात हुआ। ये न सनेट बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी हम इसको पढ़ रहे हैं। इज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, रोमांटिक पोइट्स में से एक बड़ा शायर था। who is regarded by some as among the finest lyric, जिसको बाज finest lyric समझते हैं, and philosophical poets in the English language, और इंग्लिश जुबान में उसको philosophical poet समझता है। finest lyric, जिसके lyric नगमे बहुत ज़्यादा अच्छे हों। and one of the most influential, the best known classic poems of Shelley include, और उसकी बहुत ज़्यादा असर और रसूख वाले शानदार नज़में हैं जिसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। Ode to the West Wind, Ozymandias, to Skylark, The Cloud, The Mask of Anarchy, and Music When Soft Voices Die.